اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ موضوع جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، موضوع ہے صلہ رحمی۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس سے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ما نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم حتى ان الرجل يكون اجله 3 سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره 30 سنة فيجعلها 33 سنة ويكون اجله 33 سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله 30 سنة ويجعل اجله الى 3 سنین۔ یعنی صلہ رحمی کے علاوہ کسی اور چیز کا ہمیں علم نہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کی عمر صرف 3 سال باقی رہی ہو، اور اگر وہ صلہ رحمی اختیار کرے تو اللہ رب العزت 30 سال میں اضافہ کر دے گا، اور وہ 33 سال عمر اس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اور اگر کسی انسان کی 33 سال عمر ہے، لیکن اگر وہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرتا ہے، تو اس کی عمر 33 سے 3 سال رہ جائے گی، اور 3 سال کے بعد اس کا انتقال ہوگا۔ یہ اہمیت ہے صلہ رحمی کی، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا اپنے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ فرحانہ اویس صاحب ریسرچ اسکالر ہیں، مختلف ملکی ٹی وی چینلز کے اندر آپ بطور میزبان، نیوز کاسٹر اور پروڈیوسر کے خدمات اور فرائض انجام دیتی رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یعنی صلہ رحمی کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بہت ہی خوبصورت سا طریقہ بتا دیا ہے، ایک راستہ دے دیا ہے، اور وہ جو راستہ ہے یا وہ طریقہ کار جو ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اور اس اسلام میں زندگی کی کامیابی کا جو ہمیں پروردگار نے بہت واضح طور پر طریقہ بتلایا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بے شک بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا، اور ہمیں یہ بتایا کہ ہر وہ اچھا کام جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، یعنی چاہے اس میں کسی کی بھلائی شامل ہو، کوئی نیکی ہو، یا ہم کسی کا تعلق جوڑ رہے ہوں، کسی کی عزت کر رہے ہوں، کسی کی بھلائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، وہ تمام اچھائیاں، وہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ صلہ رحمی ہیں۔ اور پھر اس کا ہمیں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر جو ہے ہمیں بتایا کہ صلہ رحمی کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے اس صلہ رحمی کو لے کر زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ میں چند ایک صورتوں کے حوالے سے آپ کو اس کا مفہوم بیان کروں گی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں کا حق ادا کرو. بے شک. پھر اسی طرح سورہ نور میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ صاحب ثروت کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں پر خرچ کریں اور کوئی غلطی دیکھیں تو معاف کر دیں, اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. سبحان اللہ. پھر سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر آپ نے اللہ رب العزت کا ارشاد دیکھا ہوگا, ہم سب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کی عبادت کرو, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو, والدین سے حسن سلوک کرو اور قرابت داروں سے حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. گویا بہت سارے مقامات پر. اسی طرح ایک جگہ سورہ نحل میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور حسن سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا, یعنی ان پر خرچ کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے. تو گویا ہم بہت سارے مقامات کو قرآن پاک میں جب یہ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ میسج دیا ہے کہ انسان پر سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے, پھر اس کے والدین کا ہے, اور پھر اس کے رشتہ داروں کا ہے, قرابت داروں کا. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر صلہ رحمی کو بیان کیا, اور چونکہ آپ پریکٹیکلی طور پہ عملی میدان میں آپ خود عمل کر کے بھی دکھاتے تھے, اور پھر زبان اقدس سے بھی آپ نے مختلف انداز میں صلہ رحمی کے حوالے سے احکامات نازل جو نا لوگوں کے سامنے پیش کیے. اللہ کے نبی نے اس حوالے سے کیا فرمایا, ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا. جی, بہت ساری ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کے حوالے سے رسول پاک نے کیا فرمایا. ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ فرمایا ایمان لانا. پوچھا پھر اس کے بعد, فرمایا صلہ رحمی کرنا. پوچھا اس کے بعد, پھر فرمایا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا. پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ تم سے کوئی برائی بھی کر رہا ہو یا قطع رحمی بھی کر رہا ہو, پھر بھی تم اچھائی کرو. یعنی صرف تم اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہ کرو, بلکہ اگر کوئی تم سے اچھائی نہیں کر رہا اس کے بدلے میں پھر بھی تم اچھائی کرو, تو یہ صلہ رحمی ہے. یہ وضاحت فرمائی کہ صلہ رحمی ہے کیا. یعنی کہ آپ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ رہے ہیں, اگر آپ سے کوئی دور ہے پھر بھی آپ اس کے قریب جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. کیونکہ آپ کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کا ثواب جلدی ملتا ہے, اور اگر تم اس کے جو متضاد جو الٹ ہے ظلم کرنا, اگر تم ظلم کرو گے تو اس کا عذاب بھی جلدی ملتا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی پر اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ عمر دراز ہو جاتی ہے, رزق میں کشادگی عطا ہو جاتی ہے, اور بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں. تو گویا بہت سارے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے بدلے میں بندے کو بتائے ہیں کہ اگر تم یہ تمام کام کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعامات جو ہیں وہ عطا کروں گا. تو یہ ایسی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں رسول پاک کی حیات مبارکہ سے, آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے حوالے سے, کہ اگر ہم رحم کرتے ہیں, اگر ہم اچھائی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہیں, ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر دراز ہوتی ہے, اور بری موت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے کہا کہ یہ وہ نیکی ہے جس کا فوری طور پر صلہ ملتا ہے. یعنی اگر آپ نے صلہ رحمی کی تو اگر آپ کی عمر کم ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دیں گے, اس کو بڑھا دیں گے. اور برکت سے مراد ایک یہ بھی ہم لے سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے ہمارا وہ لمبا ہو جائے. اچھا فرحانہ صاحبہ, میں یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم. آج ہماری گفتگو جاری ہے, موضوع ہے صلہ رحمی. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم اور تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اور ان میں وہ خاص افراد ہیں جن کے لیے خصوصی انداز میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ صلہ رحمی رکھیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ فرحانہ اویس صاحبہ, جو ریسرچ اسکالر ہیں. میں محترمہ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی رکھنے کا شرعی اعتبار سے واجب عمل ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی رکھیں.
جی اس پہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے شروع میں بتایا قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کر کہ اللہ رب العزت کے بعد جو ہے خود اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں ہمیں بتایا اور اس کے بعد پھر ابازاروں کے بارے میں. یعنی سب سے پہلے تو والدین کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اور خاص طور سے جب وہ بزرگی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں, تو پھر اولاد کا حق ہے کہ وہ ادا کرے اور ان کا خیال رکھے. اور اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور سا واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب تھے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے شکوہ کیا کہ میرے والد جو ہیں وہ میری تمام کمائی جو ہے وہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی کر کے لے لیتے ہیں, اور میں پوری طرح سے جو ہے نا خود اپنے طور پہ مرضی سے خرچ نہیں کر پاتا. اور جب اس قسم کی شکایت ان کے رسول پاک کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کے والد کو پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے سکوں کہ وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والے تھے, عدل کرنے والے تھے. تو آپ نے جب اس کے والد کو بلایا اور اس کے والد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے رو کر اپنا مدعا بیان کیا کہ بھی میں تو شروع سے اس کے ساتھ جو سلوک کرتا آیا جیسے کہ والدین کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو میں اس سے کچھ بھی نہیں مانگتا. اور یہ پورا واقعہ بڑا طویل سا ہے لیکن مختصراً میں یہ بتاؤں گی کہ جب رسول پاک نے اس کے والد کو روتے ہوئے یہ بتاتے ہوئے سب سنا کہ میں اب کمزور ہوں تو یہ میری ضروریات پوری نہیں کر رہا, جب میں جوان تھا تو میں اپنی تمام چیزیں اس کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا تو اور تیرا سارا مال تیرے والدین کا ہے. یعنی آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بھی اولاد یہ نہ سوچے کہ اب تم جوان ہو اور طاقتور ہو یا صاحب حیثیت ہو گئے ہو تو تم اپنی مرضی سے خرچ کرو گے والدین پر, بلکہ تمہیں اس طرح سے خرچ کرنا چاہیے جیسے کہ والدین تم سے خرچ کروانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس جھگڑے کو ہی اس خوبصورت سے جملے کے ساتھ مکمل ختم کر دیا کہ والدین کا حق جو ہے وہ بچوں کو پورا کرنا ہے, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے بہن بھائی ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھو. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں کے لیے اچھا کام کرو, ان کے لیے محنت کرو, مسکینوں کا خیال رکھو, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرے گا اس کا درجہ ایسا ہے گویا اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے. یتیم کا خیال کرنے کے لیے فرمایا کہ یتیم کا خیال کرنے والا چاہے اس کا عزیز ہو یا غیر ہو, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں, آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ اس طرح سے وہ میرے قریب ہوگا. گویا آپ نے بتایا کہ اس طرح سے اس کو میں اپنے قریب رکھوں گا جو کہ یتیموں کا خیال رکھے گا. اچھا محترمہ فرحانہ صاحبہ, میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہماری ویورز جتنے بھی ہیں اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں, کس حوالے سے صلہ رحمی سے کیا مراد ہے, اور کون سے ایسے حقوق ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب کے, ہمارے رشتہ دار جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں سلوک اور برتاؤ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. مثلا بعض اوقات ہوتا یہ کہ سوال یہ آتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات قائم کریں اور ان کے خوشی اور ان کے غم میں ہم شریک ہو جائیں, لیکن یہ کہ دوسری جانب سے ہمیں ریئیکشن جو ہے بہت ہی برے انداز میں ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ دوسری جانب سے سرد مہری اور ہمارے ساتھ تعلقات نہ رکھنے کے حوالے سے جو ریئیکشن آتا ہے, تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے مجھے ایک بڑی مشہور سی حدیث یاد آ رہی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ جو ہر وقت تعلق توڑنے پر ہی لگے رہتے ہیں, یعنی میں ان کے ساتھ تعلق توڑتا ہوں, احسان کرتا ہوں, بھلائیاں کرتا ہوں, نرمی اختیار کرتا ہوں, لیکن وہ اس کے مقابلے میں میرے ساتھ سختی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان چیزوں پر جو تم بیان کر رہے ہو قائم ہو ابھی بھی اور ایسے ہی کرتے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم کو ان پر غالب رکھے گا, اور ایک ایسا فرشتہ تمہارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا جو تمہارے لیے مددگار ہوگا. پھر ایک موقع پر تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو, ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو, اور تہجد کی نماز کو عام کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا جو ہے صلہ رحمی, وہ صرف آپ کے معاشرے کو, آپ کے خاندان کو مضبوط نہیں کرتا بلکہ جنت کی ضمانت بھی دے رہا ہے. اور پھر جیسے کہ آپ نے رشتہ داروں کے حوالے سے پوچھا تو مجھے اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, تو ایک دم سے آپ نے فرمایا کہ اس مجلس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے اس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے یا اس سے وہ قطع تعلق کر چکا ہو. تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے جی میں اپنی خالہ سے ناراض ہوں اور بہت دنوں سے میری ان سے بات چیت بند ہے, اور انہوں نے مجھ سے ایسی سخت بات کہی کہ میں پھر ان سے ناراض ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ
اور اس بات کو ختم کرو اور اپنے جتنے بھی تعلقات تمہارے پہلے سے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ان سے قائم کرو اور ان کو مناؤ. پھر جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام جو مجلس میں موجود تھے ان سے فرمایا کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس میں موجود باقی لوگوں پر بھی نہیں برستی. یعنی اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہ جائے گا اور پھر اس کے اعمال جب جمعے کے دن پیش ہوں گے اللہ کے حضور تو کیا وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. ہر شخص کے اعمال جو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اگر وہ 3 دن سے زیادہ ناراض ہے تو وہ اس کے اعمال جو ہیں فرشتہ پیش نہیں کرے گا اور وہ روک لیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ رشتے داروں میں ان کی قدر زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو خدا را اس بات کی پرواہ کریں کہ اب رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر اس مہینے تک پہنچنے تک بھی اپنے ان معاملات کو درست نہیں کرتا اور جو قطع تعلق ہے ان سے اپنے تعلق کو دوبارہ نہیں جوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام وہ نیکیاں وہ عبادات جو وہ کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ ان لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا جن سے اس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے یا کسی بات پر اس کا کوئی جھگڑا ہے اور وہ ان کو دور نہیں کر رہا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس کنبے والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادم کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا آپ کو بادشاہ تھے اور بہت بڑی سلطنت آپ کے پاس تھی تو آپ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے. تو جب آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو تو فرشتے نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا میرا نام بھی اس سے موجود ہے؟ تو فرشتے نے دیکھ کر کہا نہیں آپ کا نام تو موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا فرشتے سے درخواست کی اچھا تو پھر تم میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی. چند روز بعد آپ نے پھر خواب دیکھا وہی فرشتہ بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس نے پھر یہی کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کو سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. پوچھا کہ کیا میرا نام موجود ہے اس لسٹ میں اس فہرست میں؟ تو کہا کہ ہاں آپ کا نام موجود ہے. تو گویا انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میں اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں اس میں میرا نام لکھ دو تو اللہ نے ان سے محبت کر لی. بہت شکریہ محترمہ فرحانہ ویس صاحبہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بہت بہترین گفتگو فرمائی. آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں. ناظرین کرام یہاں پر یہ بات میں اس کا اگر خلاصہ پیش کرنا چاہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ خاص چیزیں جو چاہتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو. وہ مرنا نہیں چاہتا, وہ اس کو طول عمر کی دعا کرتا ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو. تو اگر بہترین عمل کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی عمر میں اضافہ کرا سکتے ہیں اور اپنے رزق میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ صلہ رحمی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی عمر کو اضافہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے رزق میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں. ناظرین کرام ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ضرور اپنے کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ پروگرام بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اور ہمیشہ ہمارے چینل فیض ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ اسی طرح مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں. ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.